لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. آج ہم دجال کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز سے ڈسکشنز کریں گے. آپ کو بے شمار کتابیں، ویڈیوز، آپ کو چیزیں مل جائیں گی جو دجال کے اوپر ہیں کہ اس کا ظہور یعنی کب آئے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ایکچوئل باتیں سمجھنے والی ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور یہ بہت ہی فکر انگیز اور سوچنے والی باتیں ہیں کہ دجال کے ظہور سے پہلے یا دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایکچولی کون سا ٹائم ہوگا، کیسا دور ہوگا، کیسے حالات اور سچویشن ہوں گے. تھوڑا سا ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں. سب سے پہلی بات ہو کہ دجال اور دجالیت کا جو دور ہے اس کے بارے میں کس طرح سے ہم جو اوتھینٹک کتابیں پڑھتے ہیں اور ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو کس طرح کا ٹائم زون جو ہوتا ہے یعنی ٹائم ایرا جو ہے وہ کس طرح سے بنے گا. آپ غور کریں کہ آج کل کے دور میں چکا چند ہے لائف، زندگی حسل اینڈ بسل یعنی بزی لائف ہے. جو دنیا کی رغبت، اٹریکشن، کشش جو ہے یعنی یہ پرفریب جو دنیا ہے، لائف جو ہے ہماری، یہ بظاہر بہت رنگین اور خوبصورت نظر آتی ہے لیکن یہ اندر سے بہت اگلی اور سنگین بھی ہے. بیسیکلی ایک دھوکے کی طرح، ایک سراب کی طرح ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مراج ہوتا ہے، ایک سراب دور سے چمکتا نظر آتا ہے. تو دنیا کی حقیقت ایسے ہی ہے قرآن و حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے. تو بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز ایک دھوکے میں، ایک ڈسیپشن میں، ایک فریب میں اور ریالٹی سے دور آپ کو نظر آ رہی ہے. اور جتنی ہم ترقی کر رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں ٹیکنالوجی، سائنس میں آپ دیکھیں گے اسی حساب سے ہم دنیا کے اور زیادہ قریب یعنی میٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، مادی دنیا کی طرف، اور روحانی یعنی اسپریچول لائف یعنی کہ قرآن اور حدیث کی جو لائف ہے، دین کی جو لائف ہے، اس سے دور ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یعنی ایسا دور بھی ہوگا یعنی کہ جو آج کل کا دور لگتا ہے دجالیت کا دور، جس میں دھوکہ اور فریب کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے بعد ٹائم بہت ہوگا ان چیزوں کے لیے. وہ آپ نوٹس کریں کہ یہ بھی کہا گیا ہے حدیث میں کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بڑا ایزیلی بنایا جائے گا اور سمجھا جائے گا. یعنی کہ ایک آنیسٹ بندہ جو ہوگا وہ بڑے آرام سے ڈس آنیسٹ ہو جائے گا اور ایک سچا انسان جو ہوگا یعنی اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. اور یہ بہت کامن ہوگا. آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں آپ کے ہمارے ایکسپیرینسز دیکھیں کہ ہر شخص دھوکہ، بے ایمانی، بدنیتی اس سوسائٹی، معاشرے میں، اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں دھوکہ اور فریب کیا جا رہا ہے. جیسے آپ خریدنا ہوتی ہے، کوئی چیز سیل کرنی ہوتی ہے، بائی کرنی ہوتی ہے، یا آپ کو کوئی بھی چیز آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں چالاکی، ہوشیاری، مکاری یا شاطر پن جسے کہتے ہیں یعنی کہ دھوکہ فریب کے ساتھ یہ بے ایمانی یعنی کہ اس کا ایمان کے اوپر یعنی کہ آپ کا جو اس کے دھوکہ ڈالنا ہوتا ہے کامن ہے بہت ہر جگہ. آپ دیکھیں تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں بے شمار، اور اس میں آپ کی ذہانت، انٹیلیجنس اور آپ کی جو سمجھ، عقل ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو پازیٹیولی اور اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ اسی چیز کو جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی چالاکی اور اسی ذہانت کو جو ہے آپ نیگیٹو وے میں یعنی کہ دھوکے کے سینس میں، فریب کے سینس میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ پھر ایک خوبصورت مثال آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت قیس رضی اللہ عنہ، آئی تھنک، انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میرے دل میں ایمان نہ ہوتا یعنی کہ میں واقعی مجھے موت سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لگتا اور جہنم میں جانے کا ڈر نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا کوئی دھوکے باز اس دنیا میں نہیں ہوتا. مطلب کیا تھا کہ ان کا کہ میں بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ، سمجھدار اور ذہین اور سب کچھ تھا، لیکن چونکہ میرے ایمان نے مجھے کنٹرول میں رکھا، میرے دین نے، قرآن نے، اور مجھے جہنم کا خوف تھا، اس لیے میں ان دھوکے باز اور فریب چیزوں سے بچا رہا میں. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دجال جو ہے جب آئے گا تو آئے گا، لیکن وہ ایک شخص ہوگا اور اس پہ پوری ڈیٹیل بکس مل جائیں گی. لیکن لاجیکلی اگر آپ دیکھیں جو حالات ہیں، دنیا کے تجربات ہیں اور جو سچویشنز بن رہی ہیں احادیث قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ ایک باقاعدہ ایک سسٹم، ایک دور، ایک ٹائم زون بنے گا پورا دجال کے لیے. مطلب کیا ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ایک فریب، ایک دھوکے میں نظر آئے گی، اور یہی دجال کا اس کا سسٹم ہوگا، یعنی دجالیت ہوگا. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد کا واقعہ تھا کہ اس نے دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی گئے، اور پورا ایک واقعہ ہے کہ وہ آپ نے اینڈ پہ کہا کہ یہ دجال نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ خصوصیات تھیں لیکن وہ اسٹل نہیں تھا. اور مطلب کیا ہوا کہ ہر دور میں جھوٹے جو کذاب تھے، نبی تھے، انہوں نے دعوے کیے، اور اس طرح کے بہت سارے ظہور ہوئے ایسے لوگوں کے، جس میں سے ابن سیاد بھی تھا.
لیکن جو دجال جو آئے گا اس دنیا میں دجال، تو آپ نوٹس کریں کہ اس کا جو ظہور ہوگا وہ یعنی کہ ظاہر ہوگا، سامنے آئے گا، وہ پیدا نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی ہو چکا ہے اس دنیا میں، اس جگہ کہیں نہ کہیں ہے وہ اس کا. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہاں پر ہے، لیکن احادیث میں اور ایک واقعہ بڑا مشہور اور ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس میں کہ وہ کسی ایک جزیرے میں وہ قید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس بات کو بھی انڈورس بھی کیا تھا، مطلب ایکسیپٹ کیا تھا کہ ایسا ہے، لیکن جب وہ اس کا ٹائم آئے گا تبھی وہ باہر نکلے گا. تو اب دیکھیں یہ جو ٹائم آنا ہے دجال کا اس دنیا میں آنا، ظہور ہونا بیسکلی، وہ ایسے نہیں ہوگا. اس سے پہلے ایک ماحول بنے گا، ایک انوائرمنٹ بنے گا، ایک سچویشن کریٹ ہوگی جو آہستہ آہستہ وہ اس حالات اور سچویشن ایسے بن جائیں گے اس دنیا کے کہ پھر وہ جب نازل ہوگا، یعنی کہ وہ ظہور ہوگا اس کا، تو پھر وہ اپنی صحیح منمانی کرے گا، یعنی جو باقاعدہ کتابوں میں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی ایسا زمانہ ہوگا کہ کوئی شخص اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام میں کوئی تمیز اس کو فرق ہو. یعنی ہر شخص کمائے گا جیسے دل چاہے اس کا، حرام کہیں سے بھی ملے وہ لے گا، اور یہی آج کل ہو رہا ہے. دیکھیں تو پری دجالیت جسے کہتے ہیں، یعنی دجال سے پہلے کا جو دور ہے اس کے لیے پورا ایک ماحول، ایک سسٹم، ایک حالات، سچویشن جو کریٹ ہوں گی مفادات کے سینس میں، سیلفش دنیا کے سینس میں، جو بھی آپ کہیں. ہر چیز جو ہے حرام حلال اس کی تمیز ختم، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ انسان جو ہے، جیسے سوسائٹی ایک سسٹم جو ہے فحاشی اور بدکاری، اور آپ دیکھیں بے حیائی جو چل رہی ہے دنیا میں، اور ہر لحاظ سے ٹورڈز آپ دیکھیں پورا ایک سسٹم، ہمارا معاشرہ جو دنیا ہے وہ ٹورڈز کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں اس نیگیٹو سائڈ پہ، یعنی کہ وہی دجالیت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک دھوکے اور فریب والی زندگی میں جا رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا انالائز کریں، غور کریں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. فحاشی بدکاری، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بے حیائی کتنی کامن ہو چکی ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون میں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایز اے انڈیویجول پرسن یا پوری قوم آپ نوٹس کریں، پوری قومیں اور انسان جو ہیں برباد ہوتے جا رہے ہیں ٹورڈز، ان کی نسلیں خراب ہو رہی ہیں ہماری، اور جو اولادیں ہیں. اور اس ماڈرن دور میں آج کل کے جو انٹیلیجنٹ جسے کہتے ہیں میڈیا کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اے آئی ہے، آپ دیکھیں گے اس میں میٹاورس جو ہے، یعنی یہ میٹاورس کیا ہے؟ ایک ایسی تخیلاتی یعنی کہ ایک بنائی گئی ہے کائنات، ایک ایسی دنیا بنائی گئی ہے جس میں آپ باقاعدہ چیزیں بائی کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. یعنی آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اور نئی دنیا کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، جو کہ ٹوٹل فریب، جو کہ دھوکہ، ڈسیپشن ہے. بظاہر لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ، اور ایسی فلمیں بن چکی ہیں، اس میں باقاعدہ اسٹڈی ہو چکی ہے، روبوٹس وغیرہ اسی سے اوپر چلتے ہیں. آپ نوٹس کریں کہ کیا ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک جو ہے ایک نظام بن رہا ہے، سسٹم بن رہا ہے جو ٹورڈز کس طرف جا رہا ہے؟ دجالیت کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ایپس ہیں. آپ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ تصویریں اور آوازیں جو ہیں، آپ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آرٹیفیشلی کتنا آسانی سے پہنچائی جاتی ہیں، کریٹ کی جاتی ہیں. ایک سے ایک نئی چیز کریٹ کی جا سکتی ہے آج کل کے دور میں، جس میں بالکل ہو بہو، یعنی کہ بالکل سیم ٹو سیم لگتا ہے کہ اصل چیز ہے وہ، حالانکہ وہ ہوتی نقلی ہے، فیک ہوتی ہے. سائنس کے اس دور میں فکشن جو ہے، آپ دیکھیں کہ جو آپ کے جتنی بھی چیزیں، یہ میٹر ہے، سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو فانی اینڈ پہ. اور فانی چیز کیا ہوتی ہے؟ فکشن جو ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو ختم ہو جانا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی وہ دائمی یا ایٹرنل نہیں ہوتی. اور جو ہمارا اپنا جو دین قرآن اور ہمارا جو آخرت ہے وہ اصل چیز ہے. تو آپ دیکھیں کہ دجال سے پہلے پورا ایک سسٹم کریٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ٹائم لگ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس پوری دنیا میں اس وقت جو ہے امام مہدی سے آنے سے پہلے، یا جو بھی پورے واقعات ہیں جو مسلمانوں کی جو سچویشنز ہوں گی، یہ کتابوں میں احادیث میں بے شمار جگہ مینشن ہے، لکھا ہوا ہے. لیکن آپ ماحول اور جو سسٹم ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ پری دجالیت کے اگر دور کہیں، یعنی کہ اس سے پہلے سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ نوٹس کریں ہر چیز میں دھوکہ فریب بڑھتا جا رہا ہے. ماڈرن جو انڈیکیٹرز ہیں، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ دجال کے جو معاون فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، مطلب جو اس کی ہیلپ کرنے والے جو ہیلپرز ہیں بیسیکلی جس کو کہتے ہیں، وہ سارا سسٹم جیسے میں بتایا کہ سوشل میڈیا، یہ جو اے آئی ہے، جو جتنی بھی نالج ہے، علم ہے، جو آج کل فیک انفارمیشن جو دی جاتی ہے، سب کچھ آپ دیکھیں ایگزامپلس بہت ساری ہیں. بچوں کے کارٹونز دیکھیں، پروگرام دیکھیں، ان کے ایسی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس میں ایسے کریکٹر، ایسے فیچرز دکھائے جاتے ہیں، ایسے ایک آنکھ والے، یا ایسی چیزیں جو ان کو ٹورڈز لے کے جا رہی ہوتی ہے اسی طرف، جو ڈائریکشن جو ہے دجال کی طرف. اور پھر گانے بجانے آپ دیکھیں، اس میں ورڈنگ جو ہے، جو آج کل کے جو دور میں گانے بجانے کی جو بے شمار ایگزامپلز ہیں، اسپیسیفک ایسے ورڈز، ایسی چیزیں بولی جاتی ہیں کہ آپ کو فیل کرایا جاتا ہے کہ آپ اچھا کام کوئی کرتے ہیں اگر، تو آپ کو برا فیل ہوتا ہے، ایکچولی آپ کو مزہ نہیں آتا. لیکن آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں تفریح، انجوائمنٹ اور اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے.
پھر آپ ایک اور ایگزامپل دیکھیں فوڈ کی، کھانے پینے کی. ہمارا موسٹلی جو ہمارا فوڈ ہے آج کل کے دور میں وہ آرٹیفیشل یعنی جنک فوڈ ہے، جس فوڈ کو کھانے سے بیسکلی آپ کی ہیلتھ تو بنتی نہیں ہے، لیکن الٹا جو ہے آپ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اس کے. اور وہ آپ کا فوکس سارا کھانے پہ ہی ہوتا ہے، یعنی پیٹ پر ہوتا ہے انسان کا. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ انہی فوڈس پہ، انہی ڈرنکس کے اوپر، اور ایسی چیزیں جو آرٹیفیشل آج کل کی دور میں ہیں. تو بیسکلی آپ کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، آپ کو اندر سے آرٹیفیشل بنایا جا رہا ہے. اوپر سے آن ٹاپ آف دیٹ میڈیا، آپ کے اراؤنڈ جو حالات ہیں، سچویشن ہے، تو ہر چیز. اور پھر آپ دیکھیں جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ بھی کہا گیا کتابوں میں کہ ایک قحط، فیمن جو ہے وہ ہوگا، یعنی فوڈ کی کمی ہوگی کھانے پینے کی. تو جب وہ جو آئے گا تو وہ سب کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، یعنی کہ پرووائڈ کرے گا فوڈ، واٹر، ہر چیزیں. تو لوگ اس کی طرف بھاگیں گے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ ایک سسٹم، ایک حالات، سچویشن ایسی بنتی جائے گی ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ دجال جو ہے ایک فتنہ ہوگا، ایک آزمائش ہوگی. آج کل کے میں نے بتایا کہ جو انٹیلیجنس، یہ جو اے آئی جو ہے خاص طور پہ، اور جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، آپ دیکھیں یہ سب جو معراج، یعنی سراب کی طرح، ایک دھوکے کی طرح، ورچوئل ورلڈ جسے کہتے ہیں، اس میں جانا. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ہی ہر طرح کے جو ویز ہیں، لوگوں پہ نظر رکھنا، ان پہ کنٹرول کرنا. CCTV فار ایگزامپل، لوگوں کا ڈیٹا واٹس ایپ کے ذریعے، یا جو بھی کچھ آپ دیکھیں، بہت ساری چیزیں، فیس بک ہے، ان سب کے ذریعے آپ کی انفارمیشن، گوگل کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ ان پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. ان ڈیٹا کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ٹوگیدر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ کون سی جگہ پر انسان، جو معاشرہ، سوسائٹی جو کیا کر رہا ہے. وی ڈونٹ نو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ اے آئی اور یہ جو جتنے بھی سپر ہیومن کریکٹرسٹکس ہیں، یعنی فیچرز جو ہوتے ہیں ایسی جس سے نالج اور انفارمیشن ملتی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو کریٹیوٹی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ٹورڈز اسی ڈائریکشن میں رہی ہیں دجال کی طرف. ایسے ایسے سٹیز، ایسی ایسی جگہیں بن رہی ہیں جو ای سٹیز کہتے ہیں، الیکٹرانک سٹیز، یعنی کہ ہر شخص کی پوری مکمل اس کی جو ہے لائف کی ڈیٹیل، ہر چیز اس کی موجود ہے، اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ہر چیز کہاں سے نکلا اور کہاں گیا وہ. تو انسان بات سمجھنے والی ہے کہ یہ پورا ایک سسٹم، کھانے پینے سے لے کے انسان کی پوری زندگی تک، آپ دیکھیں پوری لائف تک جو ہے، اس کی فیملی، اس کی جو ہر چیز، اس میں اس کی پرسنل جو چیزیں ہیں، ہر چیز وہ ساری اوپن ہے اس اے آئی کے ذریعے، اس سسٹم کے ذریعے، اس انٹیلیجنس کے ذریعے، جو کچھ بھی کہیں آپ. تو یہ کیا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ ٹورڈز دجالیت کی طرف جاتے ہیں انسان. کیونکہ اس لیے کہ وہ جب دجال آئے گا تو ہر چیز کو کنٹرول کرے گا، وہ ہر چیز کو، ہر سسٹم پہ اس کی نظر ہوگی. اور اس کے لیے باقاعدہ ہے، اس کے لیے انوائرمنٹ، ایک حالات جو کریٹ کیے جا رہے ہیں، جو آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں شیطان کے ذریعے، جو بھی سسٹم ہے. تو باقاعدہ آپ دیکھیں اسی ڈائریکشن جا رہے ہیں. اور اب اس میں بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے قرآن سے، اپنے دین سے اٹیچڈ ہے، ایمان اس کے اندر ہو، جو کہ اس کو بچائے گا. جیسے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کہا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا، اور ان کو یاد کرنا. تو بات یہ آ جاتی ہے سمجھ میں کہ جب ہم اتنی ڈیٹیل جب دیکھتے ہیں دجال کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں جب اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک بہت ساری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، جو ایسا سجا رہی ٹورڈز دجالیت کی طرف اور سراب اور دھوکے کی طرف. لیکن اتنا انسان ضرور کر سکتا ہے کہ اس کو ذرا سا ٹائم نکال کے غور و فکر کرے، سوچے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنی فیملی کو. تو اس کا اصل جو چیز ہے اس کا بچانے کی، وہ اس کا ایمان ہی ہے، قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اور اس پہ عمل کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں کہیں بھی پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں، کہیں بھی چھپ جائیں، تو آپ نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ اس کا جو دجال کا فتنہ وہ ہر جگہ پہ ہوگا. اور یہ آزمائش اور ایک ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ صرف وہی لوگ اس سے بچیں گے یا ایمان کے ہاتھ میں جائیں گے جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رسی کو، قرآن کو صحیح طرح سے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے. اور ہمیں بات سمجھنا چاہیے کہ بجائے سے کہ دجال کا ویٹ کرنا یا اس پہ ڈسکشنز کرنا یا کتابیں پڑھنا، مین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح رکھنا، اپنے آپ کو صراط مستقیم رکھنا، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اور ایمان کو مضبوط رکھنا، یقین کو پیدا کرنا کہ اگر دجال آ بھی جاتا ہے یا اس کا سسٹم کریٹ ہو رہا ہے، حالات بن رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ان تمام دجالیت کے سسٹم سے، جو ایک پورا جو کریٹ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹورڈز شر کی طرف، برائی کی طرف جا رہا ہے، تو کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. اور اس کا سمپل آسان حل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں. جب انسان صحیح طرح سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل ہل جاتا ہے، اور واقعی اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح اس کو ویلیو اور اہمیت فیل ہوتی ہے، اور واقعی وہ دین کے قریب ہوتا ہے. تو آپ اور میں، ہم سب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دجال جب بھی آئے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر انسان دجال سے پہلے ختم ہو جائے یا مر جائے تو اس نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. اور وہ اگر ایمان کے ہاتھ پہ جاتا ہے تو پھر وہ نیک ہے، جنتی ہے، اور اگر ایمان کے ہاتھ پہ نہیں مرتا تو پھر جہنمی ہے.
اور پھر عذاب ہے. تو ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات ہوگی. رجایا